ملاوٹ کا بھی کوئی لیول ہے؟ ملاوٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ لیبل لگا رہے ہیں ایک چیز پر کہ وہ خالص ہے، لیکن حقیقتاً وہ چیز خالص نہیں ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ کپڑا بنا رہے ہیں پاکستان میں اور اس پر موریں لگا رہے ہیں میڈ ان جاپان کی، اور ملاوٹ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ بددیانتی کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ دھوکہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اور یہی لچھن جو ہے وہ یہاں بھی ہوتے ہوں گے، مجھے یہاں معلوم نہیں کہ کس انداز سے وہ ہوتا ہے، لیکن نیچر ایک ہوتی ہے انسان کی، لیکن اس کے جو ایکسفولیشن ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس کی جو ایکسپریس ہوتی ہے وہ اور طریقے سے ہوتی ہے۔ تو انسان لائن ڈرا کرتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا۔ کوئی کہتا ہے جی میں رشوت تو نہیں لوں گا، لیکن کمیشن جو ہے وہ تو اب کوئی حرج نہیں، اب مال خریدنا ہی ہے، وہ تو زبردستی جو سیلر ہے وہ دیتا ہے، میں نہیں لوں گا تو وہ خود کھا جائیں گے، تو چلو کمیشن لے دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں رشوت بھی نہیں لینی، کمیشن بھی نہیں لینی، لیکن جو سرکاری املاک ہیں ان کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتا رہوں گا۔ سرکاری گاڑی ہے اگر پاس تو اس کو بھی مزے سے تھاٹ سے استعمال کروں گا اپنے ذات کے لیے، اور اگر کوئی چیز ہے سرکاری اپنی پوزیشن کے اندر اس کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں لاؤں گا۔ ملازمین ہے تو ان سے بھی گھر کے کام لوں گا۔ اب یوں کیا ہے کہ ہر شخص نے اپنی ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے اور اس پر انسان پوری زندگی جو ہے بسر کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا جنسی معاملات میں انسان کوئی سیلف آرڈینڈ لائن جو وہ ڈرا نہیں کر سکتا، اگر وہ ڈرا کرے گا تو کبھی اس پر قائم نہیں رہے گا۔ بڑے سٹل انداز میں ان نوئنگلی وہ انسان بس ہوتے جائے، وہ وہاں تک پہنچے گا جس کا کبھی خود اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو جنسی بے روی میں بہت آگے نکل چکے ہوں، کبھی ان سے بھی کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کیجیے آپ، اور انہیں سمجھائیے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو بدترین شخص جو آپ کے خیال میں ہو وہ بھی آپ کو برا نظر نہیں آئے گا، معلوم ہوگا کہ وہ بھی اس کام کو برا تو سمجھتا ہے۔ لیکن وہ جو کہا تھا کسی سید زادے سے، وہ ان کا ملتان سرائی کے علاقے سے تعلق تھا، انہوں نے کہا سائی کی تھیا کہ سائیں پتہ نہیں لگا تھی گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، بس ہوتے آہستہ جو ہے وہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور واقعی اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا سوائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو سیفٹی میجرز بتائے ہیں، ہم ان سیفٹی میجرز کو اڈاپٹ کریں۔ اور وہ سیفٹی میجرز کون سے ہیں؟ وہ ستر و حجاب کے احکام ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ اس نے عورت پر اتنی پابندیاں لگا دی کہ تم جو ہے وہ اس سے زیادہ اپنے جسم کو گھر کے اندر بھی ایکسپوز نہیں کر سکتی، اور جب باہر نکلنا ہو تو پھر اوپر ایک بڑا جلباب بھی لے لو۔ اور کیجئے گا یہ حکم کہاں آیا ہے؟ یہ مدینے کے اندر آیا ہے، اور مدینے میں اور مکے میں ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر اس کا آپ کو خوب اندازہ ہے، وہاں وہ حکم ہے جلباب کا۔ اور پھر گھر کے اندر یعنی ایک تو لباس اس نے نارمل پہنا ہی ہوا ہے، شلوار پہنی ہے، کرتا پہنا ہے، یا تہمت بانی ہوئی ہے اس سے کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر پھر حکم جو ہے وہ چنی لینے کا، جس سے اپنے گریبان کو کور کر لے۔ انشاءاللہ وہ قریب سورہ نور کے اندر اب وہ احکام ہم پڑھیں گے۔ کیوں ہے؟ گرمی نہیں لگتی خواتین کو؟ بالکل لگتی ہے، لیکن کیوں یہ حکم ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ یہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا بنانے والا، مردوں اور عورتوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور جو ادارہ بھی کسی پروڈکٹ کو بناتا ہے، جو انسٹرکشن بک اور جو مینول اس کا وہ ساتھ دیتا ہے اس پروڈکٹ کے، وہ ہوتا ہے اس کا اصل مینول، جس میں اس کی تمام کمزوریاں وہ بھی مینشنڈ ہوتی ہیں، اور جو اس کی اعلیٰ اوصاف ہے وہ بھی مینشن ہوتے ہیں، جس میں اس کو ریپیئر کرنے کی بھی ساری انسٹرکشنز ہوتی ہیں، کوئی خرابی ہو جائے تو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ بھی سارا اس کے اندر ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا بنانے والا، مردوں اور عورتوں کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور یہ اس کا کلام ہے، یہ وہ مینول ہے کہ جو اس نے نازل فرمایا ہے، اور اس مینول کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس نے اپنا ایک نبی بھیجا ہے، اپنا سب سے برگزیدہ بندہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ساتھ بھیجا ہے، اور انہوں نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے اس کی کہ دیکھو یہ ویک پوائنٹ ہے۔ فرض، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فرض کہتے ہیں کسی ویک پوائنٹ کو، کمزوری کو، کسی چھت کے اندر جو دراڑ پڑ جاتی ہے وہ فرض ہے، کسی دیوار کے اندر جو کریک آ جاتا ہے وہ فرض ہے۔ اگر وہ چھت میں ہے تو اس میں سے لیکیج ہوگی پانی کی،
اگر وہ دیوار کے اندر ہے تو اس سے اندیشہ ہے کہ کبھی آپ کی وہ بلڈنگ جب وہ گر جائے گی یا کسی طرف سے وہ بیٹھ جائے گی، تو وہ ویک پوائنٹ ہے۔ یہی لفظ فرد جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے، اس لیے کہ وہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے۔ اگر ہم اس کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے لیے واچفل نہیں رہیں گے، تو پھر ہمیں وہ اس ویک پوائنٹ سے ہماری پوری کی پوری شخصیت جو ہے وہ تحلیل ہو سکتی ہے، اور ہم کسی بدترین گڑھے میں جا کر گر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بات جو ہے وہ ریکگنائز کر لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ اور اس میں جو سب سے عجیب بات ہے، جس پر میں بار بار جو زور دیتا ہوں، اگرچہ وہ ہماری بہنوں کو وہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہی انہیں عجیب سی لگ رہی ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو باتیں بھی میں نے یہاں پر کی ہیں، تمام مردوں کے چہرے جو ہیں اس پر میں دیکھتا ہوں، سر ان کے آٹومیٹیکلی نوڈنگ ہوتی ہے، سر ہلتے ہیں کہ ہاں بات درست ہے۔ لیکن ایک خاتون جو ہے، ایک شریف عورت، وہ جو ہے سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں جو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، یعنی اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرد جب کپڑے اتارتا ہے تو وہ عورت کے لیے اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک گھن سی آتی ہے۔ لیکن ایک خاتون کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب میں کپڑے اتارتی ہوں یا جب میں اپنے جسم کے کسی حصے کو ایکسپوز کرتی ہوں تو مرد اس کو کتنا انجوائے کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی سارے اس فساد کی جڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب امتحان بنا دیا۔ عورت کے لیے پرکشش بنا دیا اولاد کو، اور مرد کے لیے سب سے زیادہ پرکشش بنا دیا عورت کو۔ اور یہی وہ شے ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے، کہ جس نے مرد کو بھی بنایا عورت کو بھی بنایا، جو دونوں کے ویک پوائنٹ سے پوری طرح واقف ہے، اس نے یہ سارے کے سارے احکامات دیے ہیں۔ اور ان احکامات میں نٹ شیل کیا ہے، سب کا حاصل کیا ہے، سب کا خلاصہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ بہت برا راستہ ہے۔ میں پھر یاد دہانی کروا دوں، خاص طور پر اس لیے کہ آج بہت سے احباب جو ہیں وہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ یاد کروا دوں کہ سورہ اعراف میں ہم یہ بہت کلیئر وارننگ پڑھ کر آئے ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں کہ شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہیں شیطان کہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، ان کا لباس اترواتے ہوئے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کر دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا کنبہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے تاڑتے ہیں، وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے پلان کر کے اور مانیٹر کرتے ہیں تمہیں، تمہارا ایکسپوز کر کے جسم اور تمہارے کپڑے اتروا کر، من حیث لا ترونہم، کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ اب یہ وارننگ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہو، اور کیوں کہی گئی ہے؟ ہدایت کے لیے ہے۔ جو بات قرآن مجید جو ہے وہ کھل کر بیان کر رہا ہے، جو بات قرآن مجید بار بار بیان کر رہا ہے، اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے، صبح شام سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، رات اور دن یاد رکھنے کی ضرورت ہے، تب توقع کی جا سکتی ہے کہ انسان اس میں ملوث نہیں ہوگا۔ ورنہ میں خواتین کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ وہ تو ان کو اندازہ نہیں ہے، مرد جو ہے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا جائزہ لے کے پوچھ سکتا ہے، بلکہ زیادہ قسم دے کر میں خواتین سے کہتا ہوں کہ قسم دے کر اپنے شوہروں سے پوچھیں کہ کیا جو باتیں ڈاکٹر سمیع نے کہی ہیں کیا وہ باتیں صحیح ہیں، کہ اسی طرح جو ہے وہ عورت کا خیال جو ہے وہ ان پر مسلط ہوتا ہے، کیا اسی طرح یہ باتیں جو ہیں ان کے دل کے اندر آتی ہیں، کیا اسی طرح جو ہے وہ عورت ان کے لیے پرکشش ہوتی ہے؟ پوچھئے۔ تو یہ جو سب قرآن مجید نے یہ ساری باتیں جو کہی ہیں، کیوں کہی ہیں؟ اس کے اندر ایک انسان کی ایک ضرورت ہے، یہ الہدا ہے، یہ گائیڈ ہے، یہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے، ہدایت ہے ہمارے لیے، ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اور اس طرح انسان جو ہے اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبانوں میں جھانکے، اور ہماری بہنیں اگر اپنے شوہروں سے پوچھیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں میں یعنی اس طرح سے کہنا نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شوہر و بیوی کے درمیان کوئی ایسا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں تو رکھے رہے، لیکن اگر محسوس ہو کہ جی میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو پھر اس کی ایک پڑتال کر لیجئے، پوچھ لیجئے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ چیز جو ہے ہمارے اندر رکھی ہے، اور کس طریقے سے انسان جو ہے وہ ملوث ہوتا ہے، کس طرح کوئی خاتون جو ہے وہ
ذرا برہنہ لباس کے اندر نظر آ جائے اور کس طرح وہ ٹی وی کے اندر خبروں کے دوران نظر آ جائے تو خواہ انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے اس کو چینل چینج ہی کر لے، لیکن جی چاہتا ہے، بہرحال بڑی ہمت ہی سے چینج کرنا پڑتا ہے انسان کو، جی یہی چاہتا ہے کہ ذرا ایک آدھ لمحہ تو ہے اس پر نظر ڈال ہی لی جائے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقائق ہیں، اور اگر ہم حقائق سے منہ چرائیں گے، وہ جو کبوتر کے بارے میں آتا ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، آنکھیں کبوتر بند کرتا ہے، بلی وہاں سے غائب نہیں ہوتی، بلی وہیں کی وہیں رہتی ہے اور وہ اس پر حملہ کرتی ہے، اسے کھا جاتی ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، ہارڈ فیکٹس ہیں، آنکھیں کھول کر ہمیں ان حقائق کو دیکھنا چاہیے، ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے، ان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور ان کو انڈورس کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے، شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہوئے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رخ پر ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک وہ تو ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم کیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ اب یہ حق جو ہیں کسی جان کو قتل کرنے کے، یہ چار حق ہیں۔ یا تو کسی مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ جو کھل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کیا جائے گا، یا قتل کے بدلے میں قتل ہوگا اگر اس کے مقتول کے وارث معاف نہیں کرتے یا خون بھاپ کے لیے تیار نہیں ہوتے لینے کے لیے تو اسے قتل کیا جائے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں گے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور چوتھی صورت جو ہے اس کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں، چوتھی صورت جو ہے وہ ہے حربی کافر، کہ جب وار ڈکلیئرڈ ہو تو کسی کافر جو میدان جنگ میں سامنے آئے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی پانچویں کوئی اور صورت جو ہے وہ قتل کی نہیں ہے۔ یا پانچویں صورت جو ہے، یہ تو چار جو ہیں یہ حد کی نوعیت کی ہیں، باقی جو صورت ہے وہ تعزیرات کے اندر ہو سکتا ہے، جس کا ہم سورہ مائدہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جو فتنہ و فساد پھیلائیں تو ان کو سخت ترین سزا جو ہے ان کی تقتیل بھی ہو سکتی ہے، انہیں بے دردی کے ساتھ قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، وہ سخت ترین سزا بھی تعزیرات کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو قتل کیا جائے مظلومانہ ناحق، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کر دی ہے۔ اور یہ اتھارٹی کیا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، پاکستان میں بھی خیر ابھی اور ہندوستان میں بھی وہی قانون ہے، رومن لا ہے انگریز کا، ایک ہی قانون ہے، لیکن اسلام کے قانون میں اس میں بنیادی فرق ہے کہ اسلامی قانون کے اندر قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، اور زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے۔ جبکہ یہاں کے اس قانون کے اندر جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس کا آپ حلف اٹھائے ہوئے ہیں، اس قانون کے مطابق زنا جو ہے آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، اور قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں کے اس قانون کے مطابق اگر زنا جو ہے یہ کیا جائے باہمی رضامندی کے ساتھ، دوسرے فریق کی مرضی کے ساتھ، اور وہ یعنی اس کو آفینس سمجھتا ہی نہیں، تو یہ جرم ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جب اس کی مرضی کے خلاف آپ کریں گے تو ریپ جو ہے وہ جرم قرار پائے گا، جبکہ قتل جو ہے وہ یہاں پر کیونکہ آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے، لہذا خواہ وہ کسی مرضی سے کیا جائے، خواہ میں خود آپ سے کہہ دوں کہ آپ مجھے گولی مار دیں تو آپ گولی ماریں گے تو بھی آپ مجرم ہی ہوں گے، اس لیے کہ وہ اصل میں تو آفینس جو ہے وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، اسٹیٹ ہی آپ کو پکڑے گی، اسٹیٹ ہی آپ کو پروسیکیوٹ کرے گی، اسٹیٹ ہی آپ کو سزا دے گی، اور کوئی جو میرے وارثین ہے اس کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ جبکہ اسلامی قانون کے مطابق چونکہ زنا جو ہے وہ آفینس اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے، تو خواہ وہ باہمی رضامندی سے ہو یا وہ ریپ ہو، رضامندی کے بغیر ہو، ہر صورت میں جرم ہوگا۔ اور جبکہ قتل جو ہے یہ چونکہ آفینس اگینسٹ دی پرسن ہے، تو جو پرسن قتل ہوا ہے اس کے جو وارث ہیں، ولی، ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ چاہیں تو خون بہا لے لیں، چاہیں تو بالکل معاف کر دیں، اور اگر دونوں پر رضامند نہ ہوں کسی چیز پر دونوں میں سے، تو پھر اسلامی ریاست جو ہے وہ مجرم کو قتل کرے گی، قاتل کو قتل کرے گی۔ اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو
ناحق قتل کیا گیا، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کر دی ہے، فلا یسرف فی القتل، اسے بھی چاہیے کہ وہ قتل میں زیادتی نہ کرے، انہ کان منصورا، بے شک اس کی بھی مدد کی گئی ہے، یعنی قاتل کی بھی مدد ہے، وہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل لا وارث ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مقتول کی بھی مدد کی ہے، اور جو قاتل ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے، جو اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا جیسے مقتول کے حقوق کی حفاظت کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر احسن طریقے سے۔ اب یہ احسن طریقہ کیا ہے، جس کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر یتیم مالدار ہے، اس کا کوئی مال ہے جو آپ کی کسٹڈی میں آیا ہے، اب اس کے حوالے تو اس وقت آپ کریں گے جب وہ بالغ ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس مال کے امین ہیں۔ اب وہ مال ہے اگر تو پڑا رہے گا، کیش ہے پڑا رہے گا تو ڈی ویلیو ہو جائے گا، تو بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو انویسٹ کریں۔ اگر تو آپ خود کھاتے پیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں سے اپنی کوئی سروس چارجز وصول نہ کریں، لیکن اگر آپ خود جو ہیں وہ ویل آف نہیں ہیں اور آپ اس کے کاروبار کو مینیج کرتے ہیں، یتیم کے کاروبار کو، تو دین آپ کو اجازت دیتا ہے، قرآن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں سے جو بھی معروف ہے ویج بنتا ہے اس کے مطابق آپ اس میں سے اپنے سروس چارجز جو ہیں وہ وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ اپنی میچورٹی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ، اور اپنے وعدے کو ایفا کیا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کا بھی وعدوں کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی ناپو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ۔ یہ کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ناپ تول میں کمی جائے، اس کو پورے اس براڈ سینس میں، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اس کو پورے سینس میں کیجئے، جو قیمت آپ وصول کر رہے ہیں اس کے لیے بڑے خوبصورت الفاظ آپ کو سورۃ المطففین میں جا کر ملیں گے کہ ویل للمطففین، خرابی ہے کم کرنے والوں کے لیے۔ کون سے کم کرنے والے؟ الذین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو deliver them يُخْسِرُونَ، اس میں سے کمی کر لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، تو کیا انہیں پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ کب؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے، پیش ہوں گے کس کے سامنے؟ رب العالمین کے حضور۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک بڑے دن وہ اپنے رب کے حضور، رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو پورا کرو ناپ کو جب بھی ناپو، وزنوا، وزن کرو، بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ اچھا ہے، یعنی کس معنی میں اچھا؟ یعنی کاروبار اور لین دین کے اعتبار سے بھی اچھا یہی ہے، آپ کی ساکھ کسی سے بنتی ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی خوب ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور مت پیچھے چل اس کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل کے بارے میں، دل ہر ایک کے بارے میں ان میں سے سوال کیا جائے گا۔ یعنی وہ چیز کہ جس کو نہ آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا، اب اسی کتابیں آئیں گی باقی حواس خمسہ میں سے بھی، نہ سونگی جا سکے، نہ سنی جا سکے، نہ چکھی جا سکے، نہ چھوئی جا سکے، نہ دیکھی جا سکے، نہ سنی جا سکے۔ تو یہ پانچوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یا تو انسان کی جو سمجھ ہے، اس کی سورس آف نالج ہے وہ یہ ہو، یا فؤاد، انسان کے قلب کے لیے لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، پھر قلب کے لیے بھی، یعنی فواد کے بھی، یعنی فائدے سے بنا ہے،
تو فائدہ دینے والی چیز، مفید ہے۔ انسان کا علم جو ہے، یہ جو انسان اپنے یہ سینس ڈیٹا سے حاصل کرتا ہے، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر اور چھو کر، یہ انسان کے لیے مفید نہیں بنتا جب تک کہ انسان کا دل اس پر مطمئن نہ ہو۔ یعنی انسان کے سارا علم انسان کے پاس ہے، جیسے شراب کے بارے میں یہاں پر وہ سارے اعداد و شمار جو ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن دل نہیں مانا اس کو چھوڑنے کے لیے، تو وہ سارا علم جو ہے، وہ ساری معلومات جو ہیں وہ مفید نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ بات کلک کر جاتی ہے انسان کو، پھر کتنا ہی شراب کا رسیہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے چھوڑنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا شراب پیتے ہیں جو لوگ، عرب کے لوگ جو شراب پیتے تھے، وہ خالص شراب، بھٹی کی شراب، اس میں جو سرور تھا اور اس میں جو خمر، اس کی جو حیثیت تھی مخمر ہونے کی، اس سے کہیں زیادہ تھی۔ لیکن جب حکم آیا ہے، کس شان کے ساتھ آیا ہے کہ جس نے ابھی ایک گھونٹ پیا تھا تو اس نے گلے میں انگلی پھیر کے کلی کر دی، جو 20 سالوں سے پی رہا تھا اس نے طے کر لیا کہ اب شراب نہیں پیوں گا۔ اور اس میں سب سے ٹاپ کا واقعہ وہ ہے کہ ایک شراب کا تاجر تھا، اور وہ ذرا اچھی قسم کی شراب کہیں دور سے شام وغیرہ سے لے کے آ رہا تھا۔ مدینے کے باہر ہی خبر ہوئی کہ بھئی شراب کے بارے میں تو حکم آ گیا ہے کہ وہ حرام ہو گئی۔ وہیں چھوڑا اپنا مال باہر اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ضائع کر دو۔ اب تصور کیجئے، جو لوگ کاروباری ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ پورا اصل زر، راس المال کے ضائع کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرما دیا، اور اس نے بلا چونو چرا وہ مال ضائع کر دیا۔ کیسے ہوا؟ دل بدل گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا نا ایک حدیث کے اندر کہ الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا جسم کا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ واذا فسدت، اور جب اس ٹکڑے میں، اس گوشت کے ٹکڑے میں فساد ہو، فسد الجسد کلہ، تو پورے کے پورے جسم میں فساد واقع ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ اب ڈکشنری کے اندر جو ہے مطلب تلاش کرنے کی کوشش جب کی جاتی ہے، اب دل مانتا ہی نہیں، جدید سائنٹیفک دور ہے، اب تو دل جو ہے یہ تو صرف خون پمپ کرنے کا ایک آلہ دکھائی دیتا، تو اب یہ دل مانتا نہیں۔ اب وہ لوگ جو قرآن کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، قرآن پر مقالے لکھ رہے ہیں، قرآن کے ریسرچ سکولرز ہیں، ان کا بھی دل نہیں مانتا۔ اب ادھر سے ادھر سے سہارے ڈھونڈتے ہیں، اب ڈکشنری ڈھونڈی، نکالی، ڈکشنری میں سے قلب کا ایک مطلب جو ہے وہ برین بھی مل گیا، بڑے خوش ہوئے، اوہ مولویوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، خم خب ایسے مانگتے رہتے ہیں، ایسے ہی مارتے رہتے ہیں۔ 1979 کی غالباً بات ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسیشن فیصل آباد کی ایک اینول کانفرنس تھی، میں نے ایک پیپر پڑھا کہ دی گائیڈنس آف اسلام ان ڈفرینٹ سائنسز، تو اس میں نے یعنی سائیکالوجی میں جو انسان کی گائیڈنس ہے، اسی نقطے کو میں نے وہاں نمایاں کیا کہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اسی حدیث کو میں نے کوٹ کیا کہ قلب کو ایک خاص مقام دیتی ہیں، جبکہ ہماری سائنس ابھی تک قلب کے اس مقام کو ریکگنائز نہیں کر سکی۔ تو مسلمان سکولرز کے لیے، مسلمان نیورو فزیشنز کے لیے اور نیورولوجسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے، نیورو فزیولوجسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ قرآن کی اس بات کو لوگوں کے سامنے سائنٹیفکلی پروو کر کے کسی طریقے سے لائیں، ورنہ قرآن کی بات تو حق ہے ہی ہے۔ تو صبح کے سیشن میں نے یہ پیپر پڑھا، تو شام کے سیشن میں بڑے سینئر جو ڈاکٹر تھے فیصل آباد کے، وہ پرویز صاحب کے، چودھری غلام محمد پرویز صاحب کے، وہ بہت زیادہ یعنی دل دادا تھے، اور انہی کے ہاں ان کا ویڈیو کیسٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا تھا ہر اتوار کے دن، چھٹی کی جمعے کے دن، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو وہ ان کا گویا کہ میں فیصل آباد میں محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کا نمائندہ تھا، تو وہ پرویز صاحب کے نمائندے تھے، لیکن میں ان کی عزت بھی کرتا تھا، ویسے بھی سینئر ڈاکٹر تھے، ریٹائرڈ تھے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال فیصل آباد کی، اور پھر اس لیے بھی میں ان کی عزت کرتا تھا کہ ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا FSC کا۔ تو شام کی نشست میں وہ میرے قریب ہی ان کی سیٹ آ گئی، تو بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ڈکشنری کے اندر قلب کا ایک مطلب جو ہے وہ برین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس وقت ویسے میں
عام طور پر اتنی جلدی مجھے جواب سوجا نہیں کرتا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے خاص میری مہربانی مجھ پر فرمائی کہ فوراً میرا ذہن منتقل ہوا سورہ حج کی آیت کی طرف، کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، کہ بے شک یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئی ان لوگوں کی، یہ جو قریش ہیں، یہ کفار جو ہیں جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی یہ ویژن جو ہے یہ تو 6x6 ہے، 6x9 بھی ہوگی، لیکن اصل میں اندھے کون سے کیا ہوا ہے؟ اندھے وہ دل ہو گئے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ انہا لا تعمل الابصار، بے شک یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ولیکن تعمل القلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ دل اندھے ہوئے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ تو میں نے کہا جی اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو واضح ہو گیا کہ سینوں کے اندر دل ہیں۔ پھر حضور کی وہ حدیث کہ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک پر بائیں جانب اشارہ فرما کے یہ بات کہی کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ انسان کے قلب میں ہوتا ہے، تو اس کا تعلق انسان قلب کے ساتھ ہے، کہ انسان کا آنکھ کا دیکھا، کان سے سنا، کتابوں میں پڑھا، اب اس کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک انسان کا دل مطمئن نہ ہو۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، ایک شخص جو ہے وہ اس کے پاس بڑا علم ہے، یا یعنی ایک شخص کے بارے میں آپ کسی کو کنونس کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، یہ زیادتی کرتا ہے، آپ کی ہر بات کی وہ نفی کرے گا اور اس کے کوئی نہ کوئی آرگومنٹ جو ہے اس کے خلاف دے گا۔ کیوں؟ کہ آپ انفارمیشن اسے دے رہے ہیں، لیکن آپ کی دی ہوئی انفارمیشن پر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ آل آف اے سڈن یہ بات از خود اس کو کلک کر جاتی ہے کہ ہاں واقعی وہ میرا خیر خواہ نہیں ہے۔ اب وہ تمام باتیں اب اس کی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی، اور اب اس کے مخالف 100 اور آدمی آئیں کہ جو اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ فائدہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، کہ نہیں وہ تو میرا دشمن ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ فؤاد جو ہے وہاں سے جو بات کلک کرے گی تو فائدہ مند ہوگی انسان کے لیے، ورنہ بڑی سے بڑی انفارمیشن ڈیٹا کے آپ انبار لگا دیجئے اس کے سامنے تو بھی وہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگا جب تک اس کا قلب مطمئن نہیں ہوا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھا کر اس کا جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب علم کی سورسز کیا ہیں؟ ان السمع والبصر، یہ تو فزیکل سائنسز کا سارا علم ہو گیا کہ فزیکل جو بھی انسان کے علوم ہیں، آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، اور پھر جو سائنٹیفک انسان کے مینز ہیں ان کے ذریعے سے کوئی چیز انسان نے معلوم کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک سورس ہے علم کی۔ اور پھر سب سے اب کیا ہے؟ انسان کا دل جس چیز پر گواہی دے دے اس کا تو پیچھا کرو، ورنہ کسی چیز کے پیچھے نہ لگو۔ یہ اصل میں نفی ہے اوکلٹ سائنسز کی، یعنی نجوم کی نفی۔ اس حد تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے نگیشن کی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر شدید بارش ہوئی مدینہ منورہ میں، تو لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بھی پانی بھر گیا۔ تو آپ ایک برتن لے کر اس میں سے پانی نکالتے جا رہے تھے۔ ہاں لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں نجومی نے آج پیشین گوئی کی تھی کہ بارش ہوگی، تو حضور وہ پانی یوں نکال کے باہر پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ نجومی جھوٹا اللہ سچا، نجومی جھوٹا اللہ سچا، نجومی جھوٹا اللہ سچا۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ یعنی ان چیزوں پر ڈیپینڈ کرنا انسان کا، یعنی ایک ہے سائنٹیفک پروف کی بنیاد پر، جیسے آج کل فورکاسٹ کی جاتی ہے، یہ سائنٹیفک پروف کی بنیاد پر ہے۔ یہاں بھی یہ بات جو ہے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب آپ کسی فورکاسٹ کو کوٹ کرتے ہیں تو ساتھ انشاءاللہ کہیے، اور وہ آپ کو نظر آ بھی جاتا ہے کئی دفعہ وہ سارے فورکاسٹ جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اس کے بالکل مخالف جو ہے کوئی موسم جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا علم جو ہے یہ آنکھ کا دیکھا، کان کا سنا اور دل کا اطمینان، اس پر سب سے اوپر کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو انشاءاللہ کے ساتھ آپ ان چیزوں کو انڈورس کریں کہ ہاں یہ فورکاسٹ آیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن نجوم کی بنیاد پر جس میں کوئی سائنٹیفک بیسس بھی نہ ہو اور صرف اٹکل پنجو کے تیر جو چلائے جا رہے ہیں، ان کی بات پر کوئی چیز کہی جا رہی ہے، اس کو نفی کرنا اور اس کی پیروی نہ کرنے کا حکم ہے جو یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ، اور مت پیچھا کر اس کا، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر،
بے شک کان اور آنکھ والفؤاد اور دل کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور تو پہاڑ کا سا اونچا نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ انسان کے تکبر کی ایک علامت ہے۔ جب وہ تکبر کے ساتھ چلتا ہے تو ذرا خوب ایڑی مار کر چلتا ہے، اور ذرا تکبر ہوتا ہے تو گردن بھی اکڑا کر چلتا ہے، اور سر پر وہ پگڑی اور تورا جو ہے وہ بھی اس کا اونچا کرتا ہے، اور ٹوپی بھی اونچی کرتا ہے اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے بڑا لطیف اسلوب ہے، اپنی اوقات میں رہو، اپنی اصل کو پہچانو کہ تم کیا ہو۔ تم ایڑی مار کر اکڑ کر چل کے میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور تم اونچے ہو کر، میری مخلوقات تو بڑی بڑی اونچی ہیں، تم میرے پہاڑوں سے اونچے تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ حاصل کیا ہے؟ کہ تکبر انسان کے اندر کبھی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الکبر ردائی، کہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھینے گا اس کو میں ہلاک کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ پھر انسان کی پگڑی کا اونچا کرنا، ٹوپی کا اونچا کرنا، اکڑ کر چلنا اس زمین کے اوپر، اور پھر ایک اسی طریقے سے تکبر ہی کی علامت قرار دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان کا، مردوں کا، یعنی جو ٹخنا ہے اس کو اپنی شلوار سے، اپنی پینٹ سے، اپنے پاجامے سے، اپنی تہبند سے اس کو کور کرنا، اس کو بھی حضور نے تکبر کی علامت قرار دیا ہے۔ اور بڑے سخت الفاظ ہیں حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے طرف جو ہے قیامت کے دن رحمت کے ساتھ منہ نہیں کرے گا۔ تو یہ تکبر جو ہے اللہ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ تو تکبر اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے بڑا سادہ سا ایک اسلوب ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ عَنْهُ۔ سوری، اس میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک صحابی میدان جنگ میں، یعنی جنگ کے موقع پر ایک صحابی جو ہے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر اکڑتا ہوا یوں چلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر آج کے دن۔ یعنی اگر اس اکڑ کر چلنے میں کفار پر روب ڈالنا مقصود ہو، یعنی کفار کے سامنے انسان اکڑ کر چلے، وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جو ہم پڑھ کر آئے کہ عزت علی الکافرین، کافروں پر چھائے ہوئے اور چڑھے ہوئے، یا اشداء علی الکفار کی کیفیت جو سورہ فتح میں آئے گی، وہ مقصود ہو تو وہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ ادروائز نارملی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے بھی کہ اسلام کا مزاج ہی اور ہے۔ ایڈمنسٹریشن کے اصول بھی قرآن مجید کے جدا اصول ہیں، یعنی شوہر کو گھر کا ایڈمنسٹریٹر قرار دیا گیا، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے معافی مانگتا ہے ان رائٹنگ، تب جا کے کنسلیشن ہوتی ہے۔ وہاں حکم کیا ہے کہ ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ اگر بال بچے تمہارے جو ہیں تمہارے ساتھ دشمنی کا معاملہ کریں تو بس ان سے ہوشیار رہو کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچانے پائیں، تمہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور نہ کر دیں، لیکن درگزر کرو ان سے، چشم پوشی کرو اور معاف کرو، بے شک اللہ بھی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ What to talk of others؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے اپنے ساتھیوں سے۔ کہاں نبی، کہاں ایک امتی، ایبسولوٹ حکم ہے کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، اور واستغفر لہم، اللہ سے ان کے حق میں استغفار مانگیے، یعنی بجائے اس کے کہ کہا جائے کہ مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ یعنی منافقین سے بھی جو بات کہی گئی ہے سورہ منافقون میں جا کر ہم پڑھیں گے، وہ کیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کریں، یعنی صرف ان سے یہ تقاضا ہے کہ تم ان کے سامنے جا کے اقبال جرم کر لو، اعتراف جرم کر لو، تو اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور سے جا کے معافی مانگو، نہیں، یہ اور ہے ایڈمنسٹریشن کا اصول ہمارے دین کا۔ کیوں؟ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بڑا صرف اللہ ہے۔ مجھے اگر کوئی اونچا رتبہ ملا ہے تو اللہ نے مجھے یہ رتبہ عطا کیا ہے، اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ میں واقعی بڑا بن کے دکھاؤں، میں اپنے اخلاق کو اونچا کروں، میں اپنے کردار کو اونچا کروں، میں اپنی شخصیت کو حسین بناؤں، پرکشش بناؤں، دوسروں کے لیے میں رحمت بن کے دکھاؤں۔ یہ ہے اصل میں بڑائی جو اللہ کو پسند ہے۔ لیکن کسی پر دھونس جمانا اپنی بڑائی کی، یہ اللہ کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں ہے، خواہ وہ گھر کا سربراہ شوہر ہو، کسی دینی تحریک کا امیر ہو، یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹر ہو کسی ادارے کا۔ ان کے لیے جو مطلوبہ ہے وہ کیا ہے
تکبر نہ ہو انسان کے اندر۔ اسی کے اندر میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ سلام کے پہل کرنے کے جتنے بھی ترغیب کی چیزیں دلوائی گئی ہیں ان سب میں کیا کامن چیز ہے کہ جو بھی اونچا ہے وہ نیچے والے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے، تاکہ، اور حضور نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب چیزیں جو بیان ہوئی ہیں ان سب کی برائی اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا رب آپ کی طرف وحی کرتا ہے حکمت و دانائی میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت کے ساتھ اور دھکے دے کر۔ افاسواکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں تو نواز دیا بیٹوں سے۔ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے قرآن میں مختلف باتوں کو پوری تفصیل سے، پوری طرح اوپر نیچے کر کے، ادھر ادھر کر کے، کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایک ہی بات کو بار بار الٹ پھیر کر، یعنی صرف کہتے ہیں نا پھیرنے کو، گردان جو ہے اس کو صرف کہا جاتا ہے، ضربہ ضربہ ضربو ضربت، وہ کیا ہے کہ آپ مختلف حالتوں میں اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو اسی سے تصریف۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور ہم نے الٹ پھیر کر بیان کر دیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر تمام باتوں کو، لیذکروا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن حقیقت کیا ہوا، بالفعل کیا ہوا، ان میں اندر زیادتی نہ ہوئی مگر نفور میں، یعنی بدکنے میں، نفرت میں، اور زیادہ وہ اس سے متنفر ہوتے چلے گئے۔ قل لو کان معہ آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتے جیسے کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو کبھی تو وہ راستہ ڈھونڈ کر عرش تک پہنچ ہی جاتے اور عرش پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ہوتا کہ نہیں؟ شاہ جہاں کو معزول کیا تھا نا کہ نہیں، اس نے اورنگزیب عالمگیر نے، تو جب بادشاہ کا بیٹا ہوگا تو کبھی تو وہ، ہاں جی، تو جو بیٹا ہوگا بادشاہ کا کبھی تو وہ بادشاہ کی کرسی پہ جا کے بیٹھے گا۔ تو اگر جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ اور بیٹے ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں، تو کبھی تو وہ الہ جو ہیں وہ عرش تک راہ ڈھونڈی لیتے، عرش تک پہنچ جاتے، اور پھر وہ جا کر عرش تک بیٹھنے کی کوشش کرتے، اور اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، تو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ان کی ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے اللہ ہی کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر یہ کہ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہے، اس کائنات کی ہر شے جو کرتی ہے۔ ایک تو جب ہم اس کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں یا اس کو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں یا ہم کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں، تو بار بار جو ہے یہ ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ میرا بنانے والا پرفیکٹ ہے۔ تو ایک تو یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہر شے زبان حال سے دے رہی ہے، لیکن اس حال سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شے، اس کائنات کی ہر شے اپنے قال سے بھی، اپنے قول سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس لیے کہ جہاں تک پہلی تسبیح کا تعلق ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس کا علم بھی کامل، اس کی قدرت بھی کامل، اس کی حکمت بھی کامل۔ لیکن یہ دوسری تسبیح جو زبان سے ہر شے کر رہی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔
اب یہ سمجھ میں نہیں بات آ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، اتنی واضح آیات ان کے سامنے پڑھتا ہوں، تو ان کی سمجھ میں کیوں نہیں پڑتی بات؟ اب اس کا ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بنا دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور منکروں کے درمیان، جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، ایک چھپا ہوا پردہ، انویزیبل ایک کرٹن جو ہے، ہم ان کے درمیان ایک شیٹ جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں کہ آپ کی بات اور قرآن کا جو پڑھنا ہے وہ ان کی کانوں میں پڑتا ہی نہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ کہیں سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں سے اپنے رب کی وحدت کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو نفرت کے ساتھ بدر کر پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، یہ لوگ ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، کہ جو بظاہر وہ کان لگا کر اس کو سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کے سامنے کان لگا رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، اور پھر جب ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ بے شک تم تو پیروی کرتے ہو ایک جادو زدہ شخص کی۔ یعنی وہ بظاہر ان کے جو لیڈر تھے، ہوتا کیا تھا کہ جو قرآن سنتا تھا متاثر ہو جاتا تھا۔ اب ان کے لیڈرز آتے تھے پوز کرتے ہوئے کہ دیکھو ہم سن کے آتے ہیں قرآن مجید، کیا آپ نے کہتے ہیں کہ بڑا کمال کا کلام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آتے تھے اور خوب کان لگا کر سنتے تھے، اور پھر دل تو ان کو گواہی دیتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اب اپنی اس لیڈری کو قائم رکھنے کے لیے واپس جا کہتے ہیں ہم سنا ہے، کوئی خاص بات اس میں نہیں۔ تو اس کا یہاں پر وہ ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسے وہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس وہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ کبھی استطاعت نہ پائیں گے راستہ ڈھونڈ لینے کی، راستہ پا لینے کی۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، اذا کنا عظاما ورفاتا، کیا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا بھی چورا ہو جائے گا، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا پھر ہمیں کوئی زندگی دے دی جائے گی، دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے؟ قل، کہہ دو ان سے، ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بھی بن جاؤ اور لوہا بھی بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی بڑی کوئی شے تمہارے دل میں آتی ہے، یعنی سمجھیے کہ اسٹیل کے مقابلے میں اسٹین لیس اسٹیل، اور پتھر بھی کوئی بڑا ہی سالڈ قسم کا پتھر، وہ بھی اگر تمہارے خیال میں آتا ہے وہ بھی بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، اور پھر وہ کہیں کہ کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا۔ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہو کہ وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، پھر وہ سارے لائیں گے کہ ہاں وہ کر سکتا ہے، اور پھر دوسرا سوال کریں گے مَتَىٰ، ایسا کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دو کہ کیا عجب کہ وہ قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن ہم تمہیں بلائیں گے، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، اور تم اس کو اس دن جواب دو گے اس کی حمد کرتے ہوئے، فتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور گمان کرو گے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی مدت ٹھہرے تھے۔ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بھلے کام کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیے بار بار پھر یاد دہانی آ گئی شیطان کی کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے۔ وان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر داروغہ مقرر نہیں فرمایا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی نبیوں میں سے بعض کو بعض پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو علیہ السلام زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہو کہ پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہیں زوم ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو علاوہ۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، اور وہ تم سے نہیں مالک ہوں گے تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے کے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس کو ریپلیس کرنے کے۔ اولئک الذین یدعون،
یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے سوا وہ پکارتے ہیں اور خود وَيَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، اور انہیں اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ایہم اقرب، کہ کون زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب تو ہوشیار رہنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور نہیں ہے کوئی بستی کہ جس کو ہم ہلاک کریں، قبل یوم القیامہ، قیامت سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا عذابًا شدیدا، یا ہم اس کو شدید عذاب میں مبتلا کریں، کان ذالک فی الکتاب مستورا، تو اس کا ایسا ہونا ایک کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا سطروں کے اندر، ان بلیک اینڈ وائٹ۔ وَمَا مَنَعْنَا، اور ہم نے نہیں منع کیا، نہیں موقوف کیا، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجیں اپنی آیات، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ الا ان کذب بها الاولون، کہ پچھلوں نے ان کو جھٹلایا تھا۔ وآتینا ثمود الناقۃ، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی عطا کی تھی، مبصرۃً، کھلی نشانی کے طور پر، فظلموا بها، تو انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ زیادتی کی۔ وَنُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نازل کرتے ہیں نشانیوں کے ساتھ مگر یہ کہ ان کو ان کے ذریعے سے ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے تم سے کہا کہ بے شک تیرا رب تو لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جو رویت ہم نے آپ کو کرائی تھی، جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا تھا، وہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آزمائیں۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح تھور کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اس کو بھی ہم نے لوگوں کے لیے ایک امتحان کے طور پر ڈسکرائب کیا تھا کہ جہنم میں تھور کا درخت ہے کہ ان کے جو سر ہیں وہ شیطانوں کے، جو تھور کے درخت ہیں وہ شیطانوں کے سروں کی مانند ہوں گے۔ وہ قرآن مجید میں آگے جا کے اسلوب آئے گی، اس پر بھی مذاق اڑایا گیا۔ تو یہ بھی ہم نے ان کا امتحان لینے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے اور ان کو ایک امتحان میں ڈالنے کے لیے بات کہی تھی۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں خوف دلاتے ہیں، ہم انہیں ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور طغیانًا کبیرا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پھر آگیا قصہ آدم و ابلیس۔ اب یہ شارٹ اس کے ورشنز ہیں، جو ڈیٹیل ورشن ہے وہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں آئیں گی، لیکن چھوٹے چھوٹے 2-3 آیات جو ہیں وہ بیچ میں آتی رہیں گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ، کہا ابلیس نے، اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اے اللہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور عزرائے طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت تک کے دن کے لیے تو میں اس کی اولاد میں سے اکثر کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا دفع ہو، تمہیں مہلت دی جاتی ہے لیکن یاد رکھنا فمن تبعک منہم، جس نے ان میں سے تیرا اتباع کیا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو تم سب کی جزا جو ہے وہ پوری سزا جو ہے وہ کیا ہوگی؟ جہنم کی شکل میں ہوگی۔ واستفزز من استطاعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اللہ نے فرمایا کہ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتے رہنا، اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو چڑھا کر لاتے رہنا، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتے رہنا، اور ان کو جھوٹے وعدے دلاتے رہنا۔ وما یعد الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے دھوکے، شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں۔
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے ابلیس میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی۔ سورہ ہجر میں ہم یہ زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، تو ان کو زبردستی اپنے راستے پر کھینچ کے نہیں لا سکو گے، تم ورغلاؤ گے، اس کو اٹریکٹیو بنا کے پیش کرو گے، ان کے اندر خواہش پیدا کرو گے، لیکن جو میرے خالص بندے ہوں گے، خالص کیے گئے، جن کو میں اپنے لیے خالص کر دوں گا، وہ شیطان نے خود کہہ دیا کہ ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ تمہاری پیروی وہی کرے گا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہیں کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خود ہی تیرا اتباع کرے گمراہ ہونے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے کارساز۔ ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، اور تمہارا رب تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یعنی اس کا فضل حاصل کرو کاروبار کے ذریعے سے، ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تو بہت رحم فرمانے والا ہے تمہارے ساتھ۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر، سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو وہ سب جنہیں تم آج پکارتے ہو وہ سب تم سے غائب ہو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے، اللہ کے، یعنی اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَحْرِ، پھر جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے اور تمہیں بحفاظت خشکی کے پر پہنچا دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا، کیا تم نچنت ہو گئے ہو اس سے کہ وہ تمہیں دھنسا دے جانب البر، خشکی کی طرف لے جا کر، یعنی سمندر سے بچا کر تمہیں لے کر جائے خشکی میں، اور وہاں تمہیں زمین میں دھنسا دے، کیا تمہیں اس کا خوف نہیں ہے؟ کیا تم اس سے نچنت ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر نازل کر دے سنگریزے، تمہاری طرف بھیج دے، ولا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ۔ ام امنتم، کیا تم نچنت ہو گئے ہو اس سے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تمہیں پھر وہ کہیں سمندر میں لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا، اور پھر تم پر تیز ہوا چلا دے، من الریح، ہوا میں سے تیز کوئی طوفان بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں غرق کر دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے جو تم نے کی ہے، انکار کی وجہ سے جو تم نے کیا ہے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیا، اور پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ جو تمہیں پیچھے پہنچ کر بچا سکے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم پر بڑا اکرام کیا، بنی آدم کا بڑی اس کی عزت افزائی کی، اور ہم نے اس کو اٹھائے رکھا خشکی اور سمندر میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے ہم نے پاک چیزوں میں سے رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں پر۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کسی کو بھی اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنی جانب سے، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر دھاگا برابر جو ہے، تل برابر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن كَادُوا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس میں اندھا ہوا، یعنی اپنا وہ اعمال نامہ پڑھ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ صلاحیت چھین لے گا کہ اس کا اپنا اعمال نامہ پڑھ سکے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو اس میں اندھا ہوا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سے بچلا دیتے، یعنی آپ کے دل میں کوئی اور بات لا کے کوئی اور بات آپ کو کہنے پر مجبور کر دیتے، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ ہم
آپ ہماری طرف جھوٹ باندھ دیتے، اس وحی کے علاوہ کوئی اور بات منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ بڑی سخت آیات ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کا دل جمائے نہ رکھتے، آپ کے قدم جمائے نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اذا لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اور اگر ایسا ہوتا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جگر تھام کے بیٹھیے ان آیات کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے، ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں، لیکن اللہ جو ہے جب اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ رب بن کر مخاطب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسا ہو جاتا، اذا لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، تو ہم آپ کو دگنا مزہ چکھاتے اپنی سزا کا، دنیا کے اندر بھی، اور دگنا مزہ چکھاتے موت کے بعد بھی۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار اپنے لیے نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین یعنی مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تم وہاں سے جلاوطن کر دیے جاؤ، اور اس وقت یہ تمہارے پیچھے نہ رہتے مگر بہت کم۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے بھی گزر چکی، آپ سے پہلے بھی، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم نہیں پاؤ گے ہماری سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے، تحویل ہوتے ہوئے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتے ہوئے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کر سورج کے ڈھلنے سے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن کا پڑھنا فجر کے وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت پڑھے ہوئے قرآن کی گواہی دی جاتی ہے۔ اب نوٹ کیجئے گا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں، یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت سے شروع ہوتے ہیں، یعنی نصف النہار ہے، اور اس کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ اب پے بہ پے نمازیں آتی ہیں، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور اس کے بعد پھر ایک نماز جو ہے پھر وہ فجر کے وقت ہے۔ تو ایک چھوٹے سے جملے کے اندر گویا تمام جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا۔ تقسیم یہ کی گئی ہے نمازوں کے اندر کہ رات کے اگر 8 پہر جو ہے بنا لیں، 8 حصے کر لیں رات کے، تو ان 8 پہروں میں سے ہر پہر کی ایک نماز ہے۔ آرام کے لیے رات کے تیسرے پہر کی جو نماز تھی اس کو نفل کر دیا گیا، اور جو رات کے دوسرے پہر کی نماز تھی اس کو ارلی کر دیا گیا، یعنی مغرب کا وقت جو ہی ختم ہو، پورا اندھیرا چھا جائے تو فوراً عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایکول ڈیوائیڈ نہیں کیا اس کو، اگرچہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر سختی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز 1/3 رات تک تاخیر سے پڑھا کریں، اور ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کریں، لیکن فرض نہیں کیا اس کو، اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس کو ارلی کر دیا، اور پھر رات کا لمبا سپین دے دیا، یعنی رات کا جو دوسرا پہر ہے وہ تو تقریباً سارا آرام کے لیے، اور پھر جو تیسرا پہر ہے اس میں نفل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ رکھتی۔ لیکن کوئی محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے، بھاگ دوڑ دنیا کی کرنے والا شخص ہے، اس کے لیے ایک اجازت ہے کہ وہ اس وقت آرام کر سکتا ہے، لیکن جو ہی رات کا چوتھا پہر آئے، سن رائز سے امیجیٹلی قبل، وہ فجر ہے، اس کو پھر فرض کر دیا گیا۔ اور وہ جو تہجد کی کمپنسیشن ہے، کہ تہجد کا اصل فنکشن کیا ہے کہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کی کمپنسیشن کیا ہو جائے، فجر کی نماز میں طویل قرات کے ذریعے کر دی جائے، جس کا رواج بھی اب ختم ہو گیا۔ اب فجر کی نماز جو ہے وہ بھی بس چھوٹی صورتوں پر آ گئی، اور ایک رکوع جو ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے اکثر مساجد کے اندر فجر کے وقت پڑھ دیا جاتا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ یقیناً نماز تو ہو جائے گی، فتوے کی زبان میں بات نہیں کہہ رہا، نہ میں مفتی ہوں نہ میں فتویٰ دیتا ہوں،
لیکن یہ جو روح ہے قرآن مجید کی اس کے خلاف ہے۔ اور پھر فجر کے بعد ظہر تک، دن کے ڈھلنے تک، اب پھر یہ جو ہے یہاں پر اگرچہ 2 نمازیں نفل ہیں، یعنی دن کے پہلے پہر کی نماز اشراق ہے، اور دن کے دوسرے پہر کی نماز جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ یا اشراق جو چاشت ہے، لیکن ان دونوں کو بھی نفل کر دیا گیا۔ اوابین جو ہے اس کے نوافل کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ علیحدہ نماز نہیں ہے، وہ اصل میں مغرب کی نماز کے ساتھ ہی کچھ ایڈیشنل نوافل ہیں کہ جن کو اوابین کہہ دیا گیا ہے، تو وہ علیحدہ سے اس میں کوئی اس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو اشراق اور چاشت کی نماز، ان دونوں کو نفل کیا گیا انسان کی مزدوری اور محنت کے لیے اور معاشی دوڑ دھوپ کے لیے، معاشی جدوجہد کے لیے۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کا وقت جو ہے یہ فرشتوں کی ڈیوٹی اس وقت چینج ہوتی ہے، اور فرشتے جب جو جا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ تیرا بندہ جو ہے وہ تیرا قرآن پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا، اور جو آتے ہیں وہ بھی اسی حال میں پاتے ہیں، تو اس کو قرآن مشہود کہا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے فَتَہَجَّدْ بِهِ، جاگو اس کے ساتھ، یہ اس کون سا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ فَتَہَجَّدْ بِهِ، جاگو اس کے ساتھ، نَافِلَةً لَكَ، یہ ان ایڈیشن ہے تیرے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ تہجد فرض کر دی گئی تھی، یہ ان ایڈیشن ہے، نفل کے معنی ایڈیشنل، نَافِلَةً لَكَ، یہ ان ایڈیشن ہے تیرے لیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبعوث کر دے، تمہیں فائز کر دے مقام محمود پر۔ اب یہاں جو ایڈیشنل کہا گیا ہے، اس میں ایک تو جو عام مفہوم لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے ایکسکلوسیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اس لیے کہ مقام محمود پر تو صرف وہی فائز ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک اضافی بات جو ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی جتنا اونچے مقام پر ہو اتنی ہی تہجد جو ہے اس کے لیے آلموسٹ ضروری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اخروی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکسکلوسیو مقام ہے کہ آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کی حیثیت کیا تھی کہ آپ مسلمانوں کے قائد تھے، اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، امیر المومنین تھے، اور مسلمانوں کی جماعت کے امیر تھے۔ تو کام کے ڈویژن آف ورک ہے، جیسے گھر کے اندر ڈویژن آف ورک ہے، شوہر کے ذمہ کام اور ہے، بیوی کے ذمہ کام اور ہے، اسی طرح کسی تحریک کے اندر، کسی جماعت کے اندر بھی ڈویژن آف ورک ہے، اس میں جو مامورین ہیں ان کی حیثیت ورکرز کی ہے، اور جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کی حیثیت مینیجرز کی ہے، اور مینیجر کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیژن کرنا، ڈیسیژن لینا، فیصلہ کرنا، اور یہ مشکل ترین کام ہے، اور اس کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت شامل نہ ہو انسان صحیح فیصلوں پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کون سا فیصلہ کس وقت صحیح ہے، کب فیصلہ کرنا ہے، کب فیصلے کو مؤخر کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا فیصلہ نہیں کرنا، سب سے مشکل کام جو ہے دنیا کے اندر وہ یہ ہے۔ مینجمنٹ کے اندر جو بھی آپ مینجمنٹ کی کلاسز پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے کہ the most difficult decision is to decide that yes now I should take a decision۔ تو جہاں جو ہے اس کام کے مشکل ہونے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہو، اس میں جو بھی جس لیول پر کسی تحریک کے اندر اس عمارت کے منصب پر فائز ہے، اتنا ہی اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو صحیح رکھنے کے لیے انسانوں کے درمیان فیصلے